جس گھڑی کا ہمیں شدت سے بڑی بے صبری سے انتظار تھا، وہ گھڑی، وہ وقت بہت قریب ہے۔ اب ہم جن کو سننے جا رہے ہیں وہ ایسی شخصیت کے فرزند ہیں جو شخصیت کے اپنی الگ ہی پہچان رکھتی ہے، جن کے وجود پر قوم و ملت کو فخر ہے۔ آپ کی موجودگی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جن کے شعلہ بیانی اور ولولہ انگیزی سے حرارت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، جو فن خطابت کے میدان کے بھی تاج بادشاہ ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں حق گویائی کا وہ سلوک اپنایا کہ باطل میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ آج بھی آپ کا وجود اسلام کے منافقوں کو ہیبت میں ڈالتا ہے۔ آپ نے حق کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حق کے دامن کو تھاما، جبکہ آپ کے اوپر کئی مرتبہ حملے ہوئے، پھر بھی وہ ایک ہی تھا جو بہادر تھا، پھر بھی وہ ایک ہی تھا جو شیر تھا، جس کو شاہ ملت کے لقب سے دنیا یاد کرتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایسی عظیم ہستی اور عالم دین کے فرزند انجمن آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، جن کو ہم سننے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے اور حضرت کے درمیان حائل ہوئے بغیر میں حضرت مولانا سید فرقان شاہ سیفی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی فضیلت و اہمیت کے عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے تشریف لائیں۔ اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: غنیمت سمجھو جلسے کی دیکھو وہ شان آئے ہیں، غنیمت سمجھو جلسے کی دیکھو وہ شان آئے ہیں، ادب کی وادیوں میں نیک دل انسان آئے ہیں۔ ستاروں ہر سمت روشنی پھیلاؤ، ستاروں ہر سمت روشنی پھیلاؤ، حسین پھولوں ہر جانب خوشبو مہکاؤ، بہاروں پھول برساؤ، دیکھو شاہ ملت کے مہمان آئے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا،
ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ معزز سامعین کرام، محفل حمد و نعت آپ حضرات مسلسل طور پر مستقل طور پر بعد نماز عصر سے گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن کا اعجاز ہے جسے سننے سے انسان تھکتا نہیں ہے۔ یہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے جس کے تذکرے سننے سے انسان تھکتا نہیں ہے۔ گانے آتے ہیں دنیا کے اندر، فیمس ہوتے ہیں، ٹرینڈنگ پر چلتے ہیں، لیکن ایک مدت وہ آتی ہے کہ چند مدت کے بعد لوگ کہتے ہیں ابھی یہ تو پرانا ہو چکا ہے، دوسرا گانا لاؤ، کوئی دوسرا طرز لاؤ، کوئی دوسرا ترنم لے کر آؤ۔ قرآن کریم 1400 سال ہو گیا اتر کر، آج بھی وہ اپنی تاثیر باقی رکھتی ہے۔ یہاں پر قرآ حضرات قرآن پڑھ رہے تھے، نعت خواں اپنی نعت گنگنا رہے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں سرشار ہو کر آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط و خال کو بتا رہے تھے۔ تصور میں یہ ایک منچ تھا میرے سامنے کہ آپ کے سامنے لوگ نعتیں سنا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک تصور 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لیے چلا گیا۔ کچی فرش پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیارے ہونٹوں سے لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ ایک اور وہ تصور جو میرے دماغ میں چھا رہا تھا کہ قریش مکہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجو گوئی کی، آپ کے خلاف شان میں اشعار کہے، آپ کے خلاف ہجو گوئی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع میں کہا کوئی ہے جو قریش کے اشعار کا جواب دے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام کے نعت میں شان میں اشعار کہے، نعت گنگنائے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، یہ پورا قصیدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گنگنائے۔ تب سے لے کر آج تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہی۔ 1400 سال گزر گئے، دور گزرتے گئے، رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، قرآن کو نہیں مٹا پائے، فارسیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، قرآن کو نہیں مٹا پائے، انگریزوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، قرآن کو نہیں مٹا پائے، لیکن آج مسلمان خار کی زندگی گزار رہا ہے، ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہر بیان کے اندر میں کہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ہم کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی ہوتے تو یہ زمانے کو ہمت نہ ہوتی کہ کسی حجاب والی کے حجاب پر ہاتھ ڈالتا، اگر خالد بن ولید ہوتے زمانے کو ہمت نہ ہوتی مسلمان کی داڑھی نوچتا، اگر محمد بن قاسم ہوتے زمانے کو ہمت نہ ہوتی کہ کسی ماں بہن کی آبرو لوٹتا۔ لیکن یہ ہم لوگوں کا قصور ہے۔ وہ معزز جو تھے زمانے میں، صلاح الدین ایوبی اپنی طاقت کی وجہ سے معزز نہیں تھے، صلاح الدین ایوبی اپنی شجاعت کی وجہ سے معزز نہیں تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر قرآن کے پیکر تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والے تھے۔ اللہ نے اپنی جانب سے انہیں رعب و دبدبہ
مرتبہ دیا ہوا تھا، اللہ نے اپنی جانب سے انہیں شجاعت نصیب فرمائی تھی، اللہ نے اپنی جانب سے انہیں قوت و طاقت نصیب فرمائی تھی، اور آج ہم خار ہیں تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر آج ہم مسلمان ذلت اور خاری کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن کیا ہے ہم نے نہیں سمجھا، مسلمانوں نبی کیا ہے ہم نے نہیں سمجھا، مسلمانوں مسجدیں کیا ہیں ہم نے نہیں سمجھا، مسلمانوں نماز کے اندر کیا طاقت ہے ہم نے نہیں سمجھا، مسلمانوں اذان کے اندر کیا طاقت ہے ہم نے نہیں سمجھا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک حافظ قرآن کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ ایک حافظ قرآن، ایک ادنا سا حافظ قرآن جسے قوم کج نظری کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ایک وہ حافظ قرآن جسے چند پیسے اور چند ٹکوں کا لوگ مالک سمجھتے ہیں، ایک وہ حافظ قرآن جو خرقہ پوش ہوتا ہے، پھٹے کپڑے پہنا ہوا رہتا ہے، وہ اپنے پیر لے کر قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ خدا بندے عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، روایت کے اندر بات آتی ہے ایک حافظ قرآن، ادنا سا حافظ قرآن جب قبرستان سے گزرتا ہے، اس کے گزرنے کی وجہ سے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان والوں سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کی بتاؤ کوئی ڈگری مجھے، بتاؤ کوئی میرے ایم بی بی ایس بنانے والے اپنے بچوں کو شان سے کہتے ہیں، بتاؤ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور تانا لگے، تم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا کر زندگی خراب کر رہے ہو، وہ بننے بنانے کی بات نہیں ہوگی، دیکھو میرا بیٹا سائنس پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا سائنسداں بن رہا ہے، اور عمدہ یونیورسٹی کے اندر ہم نے سے داخلہ نصیب کیا ہے، آپ کے بچے صرف مسلح تک ان کی دوڑ رہ جائے گی، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس نے آ کر یہ تانا دیا۔ انہوں نے کہا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، اچھا ٹھیک ہے لاؤ مقابلہ کر کر دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو لے کر آئے اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے کے بچے کو بھی حاضر کیا، کہا بیٹا، اسکول کے بچے سے سوال ہوا، بیٹا یہ بتاؤ یہ ہاؤس ہے مسجد کا، تو اس ہاؤس کے اندر کتنے پیالے آئے ہوئے ہیں، کتنے پیالے آئے ہوئے ہیں؟ اب وہ اسکول کا طالب علم کہنے لگا بغیر میزرمنٹ کے، بغیر ناپے، بغیر میتھمیٹکس کے اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ تو چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کے طالب علم کو حاضر کیا، بتاؤ اس ہاؤس کے اندر کتنے پیالے پانی ہے؟ کہا 1 منٹ بھی سوچا نہیں، وہ طالب علم قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے مناظروں کے اندر آپ لوگ ان علماء کرام کو کمزور مت سمجھو، ناتواں مت سمجھو، یہ وہ علماء کرام ہیں جو میرٹھ سے لے کر دلی تک کی درختوں کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گلے میں پھاندی کا پھندا لگایا۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جن کو انگریزوں نے خنزیر کے کھالوں میں بند کر کر جلایا گیا، تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی حجاب پر بات ہونے لگی، یہ اپنا سینہ آگے کرتے ہیں۔ آج بھی مسجد کے اذانوں پر بات ہونے لگی، یہ اپنا سینہ آگے کرتے ہیں۔ آج بھی تمہاری ماں بہنوں کا مسئلہ ہو، یہ اپنے آپ کو نڈر کر دیتے ہیں، سامنے ڈھال کی طرح بن کر آپ کے آگے آ جاتے ہیں۔ کمزور مت سمجھو۔ فتاوی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر، جس نے عالم سے بغیر کسی ظاہری سبب کے بغض رکھا، خیف علیہ الکفر، کہ اس کے کافر ہو کر مرنے کا اندیشہ ہے، اس کے کافر ہو کر مرنے کا اندیشہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آؤ کرو دشمن، آؤ علماء پر انگلیاں اٹھاؤ، آؤ علماء کی 1 منٹ کی دیری پر سوال کھڑے کر جاؤ، آؤ علماء کے
مسجد کے جلدی چلے جانے سے ان پر سوال قائم کرو، ان پر حکمران بن کر مسلط ہو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا جو علماء سے بغض رکھے گا، مستدرک بن حاکم کی روایت ہے، جو علماء سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالی ان پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے وجوہات کو چھوڑ دیے، اسباب چھوڑ دیے، ہم کسی اور دوسری جگہ پر چلے گئے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کے طالب علم کو بلایا اور کہنے لگے کہ بتاؤ بیٹا اس حوض کے اندر کتنا پانی ہے، کتنے پیالے پانی آئیں گے؟ استاد جی اگر حوض کے بڑا پیالہ رہے گا تو ایک پیالہ، اگر حوض کے آدھا پیالہ رہے گا تو 2 پیالے آئیں گے۔ یہ حاضر جواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے مال و دولت سے نہیں نوازتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اسے کارخانوں سے نہیں نوازتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ لوگوں نے بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب والد محترم کی محبت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سننے کے لیے بیتاب تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بات یہ کہہ رہا تھا قرآن کریم بہت عظیم دولت ہے۔ آج سال گزر جاتے ہیں اس قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ رمضان آیا، پارے پڑھوا لیے یا خود سے پڑھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا۔ ایک شرابی تھا، فاجر و فاسق تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ اس کے لاش کو دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اتنا گنہگار تھا۔ مشکل سے اسے دفنا گفنا کر آ گئے۔ چند ایام گزر گئے، چند مہینے گزر گئے، کسی نے خواب میں دیکھا اس کو، دیکھا کہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ، بڑی عشرت کے ساتھ، بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بتا تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو تو فاسق تھا، تو تو جھوٹا تھا، تو تو شرابی تھا، شراب کے نشے میں آ کر گھر میں اپنی بیوی سے مار پیٹ کرتا تھا، آخر کیا وجہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی؟ اس نے کہا جب میں انتقال کر رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی۔ میں نے اس کو کہا جب میرا بیٹا یا بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو اس کو مکتب داخل کر آنا۔ آج میرا بیٹا اپنی توتلی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کی کہ ایک بندے کا بیٹا آج اللہ کا نام لے رہا ہے، میں اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ یہ قرآن، بتاؤ مجھے کوئی اعجاز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بکروں کو چرایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر تیری شان کیا تھی؟ تو تو بکروں کو چراتا تھا، آخر تو اتنی بڑی دنیا کا بے تاج بادشاہ کیسے بن گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی بلند چوٹیوں پر ہمیں بٹھایا۔ قرآن یہ چیز ہے، معجزہ ہے۔ لاؤ کوئی ایک آیت ہمیں ایسی لا کر بتاؤ جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام اپنی زندگی فنا کر دی، آپ علیہ السلام اپنا سکون فنا کر دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، جب آپ علیہ السلام کے پیٹ سے چادر مبارک کو اٹھا کر دیکھا گیا، آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پہر میں نماز ادا کر رہے تھے، لمبا سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے فنا تو نہیں ہو گئے، اس دنیا سے پردہ تو فرما نہیں چکے، خدشہ ہونے لگا۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلیوں کو چھو کر دیکھتی ہے گرم ہے یا ٹھنڈے ہیں، تو آپ کے کانوں کو، آپ کے سر کے پاس کانوں کو لگا کر سنتی ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے نہ مال مانگ رہے تھے، اللہ سے نہ دولت مانگ رہے تھے، اللہ سے نہ اپنی بیٹی کی نجات مانگ رہے تھے، اللہ سے نہ اہل بیت کی نجات مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تھا، وفات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لاش مبارک کو حجرہ مبارک کے اندر رکھا گیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لئے کمرے میں جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ انور دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پر چادر کو ڈال دیتے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چراغ کو روشن کر دیجئے، بہت اندھیرا ہو رہا ہے۔ امی جان وہ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کہہ کر چلے گئے۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی سنتوں سے آج ہمیں نفرت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی زندگی سے آج ہم کتراتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کی آخری حالت آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امی جان گھر کے چراغ کو روشن کر دیجئے تاکہ گھر کے اندر روشنی آ جائے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے ابو بکر تم کیا جانتے ہو، عمر تم کیا جانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں 3 دن سے بھوکی ہوں اور چراغ کا تیل پی پی کر زندگی گزار رہے تھے، آج وہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو چکا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں دشمنی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے دشمنی، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے اعتنائی۔ کہاں بھاگو گے، کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الانس والجن، سید الاولین والآخرین، قیامت کے منظر ہوگا، آپ وہاں کے دلہا بنے رہیں گے، سجدے میں سر کو رکھ کر رو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو روتا ہوا دیکھے گا۔ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، سل توتا مانگ، کیا مانگتا ہے آج تجھے میں عطا کروں گا۔ اے میرے رب میرے ابھی بھی کچھ امتی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کی شفاعت مانگتا ہوں۔ مرنا ہے آخر آپ کو موت آنی ہے، کیا مال دکھاؤ گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا کہاں بھاگو گے بے دین ہو کر؟ اللہ تبارک و تعالی باتیں بہت تھی، بہت ساری چیزیں کو ذکر کرنا تھا، لیکن وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمت والا بنائے، جوان بنائے، اللہ مجاہد بنائے۔ ڈر نہیں لگنا چاہیے مسلمان ہو تو، تیرے سینے میں اگر نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت کے لیے اپنی جان کو نظر کرنے کے لیے تجھے ڈر نہیں لگنا چاہیے، نہیں لگنا چاہیے۔ آج تجھے ڈرانے میں آپ کے لیے مانگوں یا اللہ جیسی وہ محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نے اپنی جانوں کو قربان کیا، یہ تیرے بندے بھی اتنی